نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم۔ اور ہم نے جیسے پہلے شروع میں کہا کہ ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری آخرت، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے طفیل میں ہے، ورنہ انسان کے اندر اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی اپنی مرضی کرتا ہے، انسان بھی اپنی مرضی کرے تو کوئی فرق نہیں، لیکن جانور نے جنت میں نہیں جانا، انسان کے لیے جنت یا دوزخ ہے، تو اس کو اس کی مرضی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اس میں آسان طریقہ کیا ہے اس حساب کتاب سے میں کامیاب ہونے کا، یہ بچنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سارے کام کیے جائیں، اور اس چیز کے اوپر چلنا کہ دنیا کی خواہشات کے ہوتے ہوئے، برے کاموں کی خواہشات کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا اور ان کی تقلید کرنا، تو یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لی جائے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے تمام اچھے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اور تمام برے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ پہلی بات محبت کی ہے۔ دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ پھر علم حاصل کیا جائے کہ کیا کام صحیح ہے کیا غلط ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے تزکیہ کیا جائے، تو تزکیہ کے ساتھ بھی یہ محبت ملتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین سے بھی محبت کی جائے، تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آتے ہیں، پھر پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے۔ اور امت کے اندر اگر درجات بنائے جائیں تو جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے قریب ہے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ محبت ہے۔ تو صحابہ کرام میں ہم نے پہلے گروپ بنائے تھے، خلفائے راشدین، اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام۔ اہل بیت سے عموماً لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد مبارک سمجھتے ہیں، تو اس وقت ہم امہات المومنین الگ لکھتے تھے تاکہ اس وقت یہ بحث نہ چھڑ جائے۔ لیکن آج کیونکہ ہم اہل بیت کا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کون کون شامل ہیں اس کے اندر۔ اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اور تفصیلات بھی ہیں، لیکن ہمارے آج کا جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے اہل بیت کی ڈیفینیشن ہم بتائیں گے کہ معرف القرآن سے لی گئی ہے۔ کانٹیکسٹ ہمارا یہ جس پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا احترام اور عقیدت جو ان کے ساتھ ہے وہ اتنا زیادہ عزیز ہوتا کہ وہ کسی کے کہنے پہ بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے نا، تو ان کے صحابہ سے ظاہر محبت ہونی تھی پھر مسلمانوں کو۔ تو یہ نہیں تھا کہ کوئی آ کے کہے کہ جی فلاں صحابی ٹھیک نہیں، فلاں صحابی ٹھیک نہیں، تو مسلمان اس کی بات مان جاتے، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اور اگر مسلمان تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جماعت سے جڑے رہتے تو نہ ہماری جو اسلام کی دینی تعلیم ہے اس میں تفرقہ بازی ہوتی، اور نہ سیاسی گروہ بندیاں مسلمانوں کے اندر ہوتی۔ تو اگر دین اسلام کی تعلیمات ثابت رہتی، ویسی رہتی جیسے صحابہ کرام نے بتائی، ہم صحابہ کرام کے کسی گروہ کو نہ چھوڑتے، سب کے ساتھ حسن ظن رکھتے اور ان سے محبت رکھتے، تو دین اسلام کی تعلیمات خراب کر کے گمراہ گروہ پیدا کرنے کا امکان نہ رہتا۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا کہ دین اسلام کے اندر گمراہی داخل نہ ہو پاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے پیچھے چلنا تھا نا، اور سارے صحابہ کرام درست ہیں، تو ہاتھ یہاں باندھنا یا یہاں باندھنا یہ گمراہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گمراہی یہ ہے کہ کسی چیز کو سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کو نہ ماننا، جیسے کہے کہ غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملانا تو آدمی ہاتھ ملا لے، اسی طرح عقائد کے اندر فساد کا ہونا کہ عقائد غلط ہو جانا انسان کے، تو اس چیز کا امکان نہ رہتا، کیونکہ جس بھی صحابی کے پیچھے جو بھی چل رہا ہوتا وہ ٹھیک طرح چل رہا ہوتا، اور دوسرے صحابی سے اس کی مخالفت نہ ہوتی۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ مسلمان سیاسی طور پر متحد رہتے، تو مضبوط رہتے، پھر مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی،
تو اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی تو مسلمان پوری بنی انسان جو ہے ان کی دینی رہنمائی بھی کر رہے ہوتے اور سیاسی رہنمائی بھی کر رہے ہوتے، یعنی ان کی اخلاقی تربیت، ان کی دینی تربیت بھی مسلمان کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کے پاس بالکل صحیح صورت میں دین موجود ہوتا اور کوئی اس میں اختلاف آپس میں نہ ہوتا، اور سیاسی اس لیے کر رہے ہوتے کہ پھر حکومت اور قوت ان کے پاس ہوتی تو ایک اچھا ماحول بن جاتا اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کا۔ لیکن اسلام دشمنوں نے بہت چلاکی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ صحابہ کی محبت ہی کو صحابہ کے خلاف استعمال کر لیا، یعنی اہل بیت کی محبت کو خلفائے راشدین کے خلاف استعمال کر لیا، خلفائے راشدین کی محبت کو اہل بیت کے خلاف استعمال کر لیا، تو جو محبت مسلمانوں کے اندر صحابہ کے لیے تھی اس کو اسی محبت سے کاٹ دیا، اور ناسمجھی کی وجہ سے لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ اب ایک گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خلفائے راشدین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ ان کے ساتھ تھے ان کے خلاف ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ خلاف ہو گیا بلکہ گستاخ بھی ہو گیا۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ علمی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی طور پہ صحیح تھے، اور جن لوگوں نے اس وقت، جن صحابہ نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی وہ اجتہادی طور پہ غلط تھے۔ تو یہ تو ایک علمی بات ہے، جو غلط تھے اجتہادی طور پہ ان سے بھی ہم کو محبت ہے، ان کی بھی ہم عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کا گستاخ ہو جانا یہ گمراہی تھی اور اس میں لوگ شریک ہو گئے۔ ایک اور گروہ وہ بن گیا جو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس طرح حضرت خلفائے راشدین جملہ، اور حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت میں اہل بیت کے خلاف ہو گیا اور ان کے گستاخ ہو گیا، یہ دونوں گمراہ فرقے ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن بھی ہستیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی، ان کے ساتھ یہ گمان رکھنا کہ وہ دھوکہ دے سکتی ہیں، ان میں دنیا کی لالچ ہے، ان کے ساتھ دوست رکھنا، ان کی برائیاں ڈھونڈنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بہت سی احادیث دیکھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی دین کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیا، اور قرآن شریف کی بھی بہت سی آیات ہم نے دیکھی تھیں جس کے اندر بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ایمان اور ان کا اسلام جو ہے وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی پیروی کا فرمایا اور ان کی مخالفت کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ یہ بڑے سخت جملے ہیں، تو لعنت اس لیے فرمائی کہ جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کسی کی بھی مخالفت کی تو اس نے دین کے اندر، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری دین کے اندر درار ڈال دی۔ اس لیے ایک حدیث شریف ہے جو اپ نے پہلے بھی دیکھی، ترمذی شریف کی، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر، تو تم ان سے کہو کہ تم میں سے، یعنی جو صحابہ کی تنقید کریں وہ لوگ، اور صحابہ کرام میں سے جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت تو اسی پر ہوگی نا جو برائی کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام تو برے نہیں ہو سکتے نا، یہی لوگ برے ہوتے ہیں۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں۔ تو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں صحابہ کرام کی گروہ بندی کے لحاظ سے جس میں مخالفتیں ہوئی ہیں، اس میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں جو ہماری مائیں ہیں پوری امت کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اولاد اور داماد، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اہل بیت کے فضائل، تو اس میں ہم کچھ احادیث نقل کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی غلط لکھا رہ گیا، کہ سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ جس میں نور و ہدایت ہے، تم اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ پھر کتاب اللہ پہ چلنے کے اوپر کچھ رغبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، دلائی، اور کچھ تاکید فرمائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، ان کے معاملے میں کوئی اونچ نیچ نہ کرنا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے احادیث بیان کی جا رہی ہیں جو اہل بیت کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہیں اور ان کی تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ترمذی شریف کی ہے، میں تم میں ایسی چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، گویا وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے،
تو تم لوگ دیکھ لو گے تو تم لوگ دیکھ لو کہ ان دونوں کے سلسلے میں تم میری جانشینی کیسی کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وصیت فرما دی، ایک حکم فرما دیا، اور کہا کہ دیکھو خبردار رہنا کہ میری باتوں کے تم ان دونوں چیزوں کے معاملے میں ان کی پیروی کر رہے ہو کہ نہیں، اس کے اوپر خبردار رہنا، اس کو دیکھتے رہنا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، یعنی حوض کوثر پر۔ بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا۔ تو یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ تو تین چیزیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے تو اس لیے محبت کرو کہ تمہارے رب ہیں، ٹھیک ہے، تم کو تمہارے پر نعمتیں برسائے جا رہے ہیں، برسائے جا رہے ہیں، تمہارے گناہوں کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے، تمہاری نافرمانیوں کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے، بس تم پر نوازشیں برسائے جا رہے ہیں، ان سے محبت کرو۔ اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو مجھ سے اس لیے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ تو یہاں پہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے کا فرمایا گیا۔ تنقید تو دور کی بات ہے نا، تنقید تو دور کی بات ہے، محبت کرنے کا فرمایا گیا۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی اگر کوئی خامی، کوئی غلطی چھوٹی موٹی نظر آ بھی جائے یا بڑی بھی نظر آ جائے تو آدمی سوچتے ہی نہیں اس طرف۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کوئی خرابی نہیں دیکھی جاتی، اس کی صرف آدمی اچھائیاں دیکھنے پر اپنے دل کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر صحابہ کرام میں ایسی برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دے جو کہ ان میں تھی ہی نہیں، تو پھر اس کو محبت تو دور کی بات ہے، اس کو تو صرف بغض ہی بغض ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے، طبرانی اور بہقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہر چیز سے زیادہ محبت ہوگی تو پھر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسلک چیزیں ہیں ان سے بھی زیادہ محبت ہوگی، ہر اس چیز سے جو ہم سے منسلک ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے آپ کے ایمان لانے کی خوشی اس سے زیادہ ہے کہ میرا باپ ایمان لے کے آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ آپ ایمان لے کے آئیں اس سے زیادہ کہ خطاب ایمان لے کے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ایمان پر اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے آپ کے ایمان پر ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ان کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں۔ یہ چیز دکھا رہی ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زیادہ عزیز تھے۔ اور کس معاملے میں؟ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ سے بچنے کے معاملے میں۔ مطلب خواہش تو ہوتی نا میرے باپ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ سے بچ جاتے، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کو ترجیح دی۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پر آدمی ترجیح دے ہر اپنی پسند کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم کو صحیح طریقے سے دین پر چلنا نصیب فرما دیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ جس طرح آپ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس علم کو ہمارے اوپر کھولا ہے، اور جس طرح اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اس علم کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس پر ہمیں عمل بھی نصیب فرما دیں، اس کے اوپر ہمارے دل کو لے کر آ جائیں، اور ہمارے قلب کی حالت کو یہ فرما دیں، یعنی ہمارے اوپر یہ حال طاری ہو جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحابہ سے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے ہو جائیں، اہل بیت کا خصوصی احترام کرنے والے ہو جائیں، اور یا اللہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی سے ملیں، آپ کے دین کی نسبت سے، آپ کے مخلوق ہونے کی نسبت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پیروی کریں، جو ہماری آخرت بھی بنا دے، جو ہماری دنیا بھی بنا دے، اور جو ہمیں آپ کی نظروں کے اندر آپ کا محبوب بنا دے۔ اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ علی نبی الامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔